أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. صدق الله العظيم. تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ وہی تجری بہم، اور وہ کشتی ان کو لے کے چلنے لگی، فی موجن، سمندر کی موجوں میں، کل جبال، پہاڑ کی طرح، ونادى نوح، پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے، ابنہ، اپنے بیٹے کو، وکان فی معزل، اور وہ ایک کنارے میں کھڑا تھا، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا، تو بھی آ جا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں میں سے مت ہونا۔ قالا، تو بیٹا کہنے لگا، سآوی الی جبل، میں ایک پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، یعصمنی من الماء، جو مجھے اس طوفانی پانی سے بچائے گا۔ قالا، حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج تو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، الا من رحم، مگر جس پہ خدا رحم کر دے، وحال بینہم الموج، اور باپ اور بیٹے کے درمیان موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، پھر وہ بیٹا غرق ہونے والوں میں ہو گیا۔ وکیلا، اللہ کی طرف سے کہا گیا، یا ارض، اے زمین، ابلعی ماءک، سارا پانی اپنے اندر نگل لے، ویا سما، اور اے اسمان، اقلعی، تو بھی رک جا،
وغیظ الماء اور پانی کم ہو گیا، وقضی الامر اور قصہ تمام ہو گیا، واستوت علی الجودی اور آپ کی یہ کشتی ایک پہاڑ پہ رک گئی جس کا نام جودی تھا، وقیل بعدا للقوم الظالمین اور کہا گیا کہ اللہ کی رحمت سے ظالموں کے لیے دوری ہے۔ آج آپ کے سامنے آیت نمبر 42، 43 اور 44، پارہ نمبر 12 سورۃ ہود۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، ایمان والے اس میں سوار تھے، یہ ان کو لے کے چلی۔ طوفان ایسا تھا کہ وہ سمندر بن گیا اور اس کی موجیں اوپر گئی، اور آسمان سے نیچے جتنے بھی پہاڑ تھے یہ موجیں ان کو کراس کر گئی اور تمام پہاڑ نیچے رہ گئے۔ آسمان کے دروازے بھی اللہ نے کھول دیے، 40 دن تک اوپر آسمان پانی برساتا رہا، نیچے زمین پانی کو ابالتی اور اٹھاتی رہی۔ کائنات میں جتنے اس ٹائم پہاڑ تھے، آج جیسے کیٹو پہاڑ ہے اور اس طرح کے مختلف پہاڑ ہیں، اس طرح کے بڑے بڑے پہاڑ جو تھے وہ پانی میں آ گئے اور پانی ان کو کراس کر کے چلا گیا، اور پانی ان سے بھی بلند ہو چکا تھا، اور ظاہر ہے کہ جب پانی اتنا بلند ہو گیا وہ کشتی بھی اوپر اٹھ گئی اور اوپر پانی میں وہ تیرنے لگی۔ لیکن وہ ایمان والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، نوح علیہ السلام کے واقعات کو پڑھو، تمہارا ایمان تازہ ہوگا اور تمہیں پتہ چلے گا توحید کی اللہ رب العزت کے ہاں کتنی اہمیت ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ نے بچے کو بلایا، بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے، اور آپ نے بیٹے کو بلایا، اس کا نام تھا کنعان، یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ حام، سام، یافس یہ بھی آپ کے بیٹے ہیں، لیکن یہاں چونکہ کنعان تھا اور یہ اس وقت کافر تھا اور ایک کنارے پہ کھڑا تھا، اور اس کی مثال آپ یہاں یہ بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں پانی ہو تھوڑا تھوڑا، ہم آپ سے کہیں بھئی اللہ کا عذاب آ رہا ہے آ جاؤ، آپ کہیں نہیں میں تو مینار پاکستان کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا یا کیٹو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں کچھ نہیں ہونا، مجھے کچھ نہیں ہونا۔ آپ نے کیا کہا؟ یا بنی ارکم معنا، اے پیارے بیٹے آ کر ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے گروہ میں نہ جانا۔ پھر وہ بیٹا کیا کہنے لگا؟ میں ایک پہاڑ کے ساتھ لگ جاؤں گا، اس پہ بیٹھ جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا آج عذاب آ رہا ہے، اور یہ عجیب عذاب تھا کہ ساری دنیا کے پہاڑ اس نے دبا دیے اور پہاڑوں کے اوپر کی چڑھ گیا پانی اور اتنا اوپر بلند ہوا۔ بعض کتابوں میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ 2 آدمی تھے یا 3 آدمی تھے، انہوں نے للکارا اور کہا کہ یہ عذاب ہم تک بھی پہنچے، ہم بھی دیکھیں کیسے آتا ہے۔ وہ بہت چوٹی پہ تھے۔ اللہ کا نظام دیکھو، ان کو اس جگہ ہی کھڑے ہو کر پیشاب آ گیا، اور یہ جو پیشاب ہمیں آتا ہے نا، مقدار کے مطابق آ جانا اور پھر سکون ہو جانا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ بعض لوگوں کو یہ جو قطروں کی تکلیف ہوتی ہے نا، پوری زندگی کا عذاب ہے، اور جس کا پیشاب چلنا ہی شروع ہو جائے، رکے ہی نہ، اس کے سارے گردے ختم ہو جاتے ہیں۔ پیشاب کا جمع ہونا، بر وقت پیشاب کا آ جانا، تسلی سے آپ پیشاب کر کے واپس آ جائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، یا اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے اس گندی چیز سے ہمیں نجات دی اور ہمیں عافیت ملی، بڑا پیشاب آئے یا چھوٹا آئے۔ کبھی بڑے پیشاب کی شدت ہو تو وہ بھی عذاب ہے، چھوٹا ہے تو وہ بھی عذاب ہے۔ جس کو بڑا آ رہا ہو اس کو واش روم مل جائے اور وہاں 2 منٹ چلا جائے، اس کے بعد ایسا سکون آ جاتا ہے، اور اگر نہ ملے تو وہ کیا گزرتی ہے، چھوٹا آ جائے تیز اور وہاں کچھ نہ ہو، اور تیز پیشاب کو روک دینے سے بھی آپ کا مثانہ، آپ کے گردے ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا ایک نظام ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بندے کہنے لگے ہم پہ عذاب نہیں آئے گا، ان کو پیشاب آیا، وہ رکا ہی نہیں پیشاب ان کا، وہ پیشاب ایسے گڑا بنا گیا اور اس گڑے کے اندر پانی جمع ہوتا ہوتا وہی تالاب بن گیا، اور اسی تالاب میں اپنے پیشاب میں ڈوب کے مر گئے۔ اللہ کا عذاب، آج کوئی عذاب سے نہیں بچے گا، جس پہ اللہ رحم کرے گا
یہ آپ نے اس کو سمجھایا۔ پھر کیا ہوا، ایک موج آئی پانی کی، بیٹا الگ ہو گیا، باپ الگ ہو گیا، اور یہ عذاب ہے۔ اب ظاہر ہے بیٹے کا کیا قد تھا، جب پانی اوپر چلا گیا پہاڑوں کے اوپر تو غائب ہو گیا۔ فکان من المغرقین، وہ بھی گیا اور سارے کافر گئے۔ اب سب تمام ہو گئے، سب ختم ہو گئے، سب تباہ ہو گئے، سب برباد ہو گئے۔ اب ایک کشتی پر ایمان والے تھے یا ان کی ضرورت کے جانور تھے، حیوانات تھے۔ اب اللہ نے سارے حکم تبدیل کر دیے۔ پہلے کہا تھا پانی لے کر آ، زمین سے کہا تھا پانی لے کر آ، پانی ابلا۔ اب کیا کہا، یا ارض ابلعی ماک، اے زمین پانی کو نگل لے، وہ یا سماء اقلعی، اور اے آسمان تو بھی تھم جا، وغیض الماء، پانی رک گیا، عذاب مکمل ہو گیا۔ پہاڑ جودی، پہاڑ جودی یہ کوہستان ہے، اور اس جگہ کا نام ہے ارارات، ارارات۔ اور اس چوٹی کے اوپر جو اس چوٹی کا نام تھا، اس کا نام تھا جودی، اس کے جنوب میں یہ واقع تھا، اور یہ زمین کی سطح سے 3000 فٹ کی بلندی پر تھی، 3000 فٹ کی بلندی پر۔ تو یہاں کشتی کے رکنے کا مطلب یہ ہے کہ اب پانی یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ 40 دن عذاب آیا یہ پانی کا، بعض روایات میں ہے کہ 5 مہینے اور 40 دن یہ عذاب آیا، 5 مہینے 40 دن، اس کو کہتے ہیں پانی کا عذاب۔ یہ پانی اللہ کی رحمتیں ہیں، یہ بارشیں اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اگر یہ وقت پہ آئیں، وقت پہ رک جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے نبی کے پاس ایک دیہاتی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ بندے مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، پانی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جمعہ میں دعا کی، پانی برسا، پھر وہ رکا نہیں، پھر اگلے جمعے آیا، یا رسول اللہ اب تو مویشی ہلاک ہو گئے ہیں بارش کی وجہ سے۔ پھر ہمارے نبی نے دعا فرمائی، اللہ اس کو روک دے، اس کو تو بارش مانگیں تو کیا مانگیں، اللہ رحمت والی بارش دے۔ یہی سیلاب بن سکتا ہے، اور یہ سیلاب بنتے ہیں اور یہ عذاب بنتے ہیں۔ تو یہ واقعات ہمارا اللہ 5 مہینے 40 دن یہ عذاب کے آسمان کے نیچے تمام پہاڑ اس پانی میں ڈوب گئے ہوں، وہ دکانیں، وہ محل، وہ منڈیاں، وہ مویشی، وہ جانور، وہ زمینیں، وہ کوٹھیاں، وہ انسان، وہ عورت، وہ مرد، وہ بچے، سب تباہ ہو گئے، سوائے کس کے، ایمان کی کشتی میں جو سوار تھے۔ اور یہ بہت کم آدمی تھے، جیسے کل آپ کو بتایا 79 آدمی تھے یا 80 آدمی تھے، یہ ایمان لائے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر۔ اللہ نے یہاں پھر فرمایا پہاڑ کی چوٹی نہیں بچا سکی، پہاڑ کی بلندی نہیں بچا سکی۔ آپ نے کہا ہے میرے پیارے بیٹے، لیکن کوئی رعایت نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ نبی ہو اور اس کا بیٹا کافر ہو کے بچ جائے، مشرک ہو کے بچ جائے، کوئی اللہ کے ہاں رشتوں کی رعایت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ایمان کفر یہ رشتے ہیں، عذاب کفر پہ ہے اور جنت ایمان پہ ہے۔ تو یہ واقعات مسلمان کو بتا رہے ہیں ساری۔ اس روایت میں یہ بھی آتا ہے، ایک عورت تھی، اس کا بچہ دودھ پی رہا تھا، عذاب آ گیا، اس کے پاؤں ڈوب گئے، ٹانگیں ڈوب گئی، ناف تک آ گیا، پیٹ تک پانی آ گیا۔ پھر اس نے بچے کو ایسے اٹھایا، پھر اور اٹھایا، پھر اور اٹھایا، پھر اوپر اٹھا لیا ایسے، مگر وہ بچہ پی گیا۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا اگر آج اللہ رحم کرتے تو کم از کم اس عورت کے اوپر رحم ہوتا اور اس کا بچہ کیا ہوتا، بچ جاتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ ہمارے ذہن میں ایک اشکال ہے کہ بھئی عذاب تو کافروں پہ آتا ہے، لیکن آج کل یہ آ رہا ہے، یہ کرونا کا عذاب ہے، کافر بھی مر رہے ہیں، مسلمان بھی مر رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، علماء بھی جا رہے ہیں، اولیاء بھی جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ یہ تو کافر کو آتا ہے عذاب، اس میں مسلمان کیوں مرتے ہیں؟ تو رسول پاک نے فرمایا کافر کے لیے جہنم ہے، مسلمان کے لیے شہادت۔ پھر فرمایا عائشہ جو بندہ جس نیت پہ مرے گا اس نیت پہ قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا۔ اگر ایمان والا ہے ایمان کی نیت پہ اٹھے گا، کفر والا ہے تو کفر کی نیت پہ اٹھے گا۔ مرنا تو اس نے تھا ہی تھا، لیکن اللہ نے کافروں پہ عذاب لا کے مسلمانوں کو بھی کیا کر دیا، بیچ میں ختم کر دیا، لیکن پھر بھی کوئی گھاٹا